بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. اسپیشل ایجوکیشن ٹرسٹ اللہ کی خاص بندوں کا ایک ایسا ادارہ جہاں بہت سمجھے جانے والے معصوم پھول اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں میں رنگ بھرنے کے لیے تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہیں. 500 سے زائد اسپیشل بچے المدثر میں اپنی بے مقصد زندگی کو نہ صرف مقصد دینے میں مصروف عمل ہیں بلکہ اپنی فیملیز کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہو رہے ہیں. ذہنی اور جسمانی ڈاؤن سنڈروم، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم بچے المدثر کی رونق ہیں. اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا یہ ادارہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے. آج المدثر کے ان ننھے شاہینوں سے کتب آن لائن میں ملاقات کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالنے کی ادنا سی کوشش کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم اس وقت تک صحیح راہ پر نہیں چل سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے جس سے تم پیار کرتے ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اپنی کس چیز سے زیادہ پیار کرتے ہو. آئیے آج اپنے وقت اور مال سے ان ننھے شاہینوں کی زندگیوں کو مقصد دینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. جب میں تکیا شہر مدینہ ٹھنڈ پہ گئی میرے وچ سینے بت میں لے کے آ گیا صادق اکھاں رہ گئیاں شہر مدینے آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں مک گیا ویزا مک گیا ویزا جدائیاں پھر پہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں. تساں تے مینوں در تے سدیا ویلے مینوں شہروں کڈیا تیرے در دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا. نت دیاں سوچاں ہن او جند میری لے گئیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں. پھر میں ویکھاں روزہ تیرا سوں رب دی دل کردا میرا جے کدرے منظوری ہووے لالا اتھے پکا ڈیرا. او لکھاں مجبوریاں نے لکھاں مجبوریاں نے راواں وچ پہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. آج 15 شعبان کی رات ہوگی اور اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل اور اماں عائشہ دونوں کی طرف سے حدیثیں راوی ہوتی ہیں کہ آج بہت سا حساب جو ہے اگلے سال کا وہ لکھ دیا جائے گا. آج دعا مانگنے کی، توبہ کرنے کی رات ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ماں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اس
لیے تاکہ رات کو روٹی لے کے جا سکے اپنے بچوں کے لیے، وہ آج کیا دعا مانگے گی؟ میرا سوچنا یہ بنتا ہے کہ جس کا بچہ اپاہج ہے وہ ماں آج کیا دعا مانگے گی؟ جس کو اللہ نے بولنے اور سننے کی صلاحیت نہیں دی اس کی ماں آج کیا مانگے گی؟ جس کے بچے دیکھ نہیں سکتے آج وہ خدا سے کوئی گلہ کرے گی یا شکر ادا کرے گی؟ مجھے نہیں پتا، خدا کسی کو امتحان میں نہ ڈالے، لیکن جب یہ امتحان آ جاتا ہے تو پھر دو فریق بن جاتے ہیں دنیا میں، ایک وہ جو مظلوم ہوتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہم ظالموں میں سے بنیں۔ آج المدثر ٹرسٹ کے بھی یہ بچے سب ہمارے ساتھ ہیں اس لیے کہ آج 15 شعبان ہے، آج مانگنے کا دن ہے اور توبہ کا دن ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ خدا ان بچوں کے وسیلے سے ہم ساری ملک پہ، لوگوں پہ، قوم پہ، ہم پہ رحم فرمائے۔ یہ بچہ عدنان جو ایک کلام پڑھ رہا تھا، یقین کیجئے بڑے بڑے لوگوں کے کلام سنے ہوں گے، جو سر اور لیس بچے کا تھا اس پہ بھی ضرور رائے دیجیے گا۔ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا میرا بچہ تو ہے لیکن ہے یہ میرا دوست، یہ بٹ صاحب ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ان سے میں ابھی بات کروں گا۔ لیکن ایک بچہ جس کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہے، علی، یہ بچہ، اس سے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ المدثر جو ہے یہ ایک ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، مدثر شاہ صاحب اٹلی میں رہتے تھے، کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے۔ اپنے گھر میں ان کے جو بہن بھائی تھے دو، وہ اسپیشل تھے۔ صرف اس بات نے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ آج یہ اپنے ذاتی پیسوں سے 500 پاکستانی اسپیشل بچوں کو نہ صرف کہ پڑھا رہے ہیں، ان کو ریزیڈنس دے رہے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان کو کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ صرف المدثر اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی 24 اور 19 کے درمیان اس مہینے انگلینڈ میں بھی اس کے لیے ہم بہت سی چیریٹی ریز کریں گے، اور ان بچوں سے، ان پڑھنے والے بچوں سے آپ کی ملاقات انشاءاللہ رمضان میں بھی ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی المدثر جیسا دل جو ہے وہ اس قوم کو عطا کرے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا لیکن پہلے میں علی سے بات کروں۔ علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی مجھے یہ بتاؤ، پچھلی دفعہ ہماری جب ملاقات ہوئی تھی جی اور اب ہماری دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، جی، تم نے کیا سوچا اس سارے وقفے کے درمیان میں کہ تم زندگی میں اب کیا کرو گے اپنی امی کے لیے؟ میں بہت کچھ، میں یہ اتنے دوست، میں آپ نہیں ہیں امی کا کیا بنوں گا؟ خدا کرے کہ یہ اپنی ماں کا سہارا بنے۔ جب آپ سہارا بننا چاہیں اور آپ کے پاس الفاظ نہ ہوں سہارا بننے کے لیے تو خدا کی قسم آنسو جو ہیں یہ لفظ بن کے باہر نکلتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ہیں کتنے بچے؟ 3 تھے۔ 3 بچے۔ علی بڑا ہے؟ نہیں، رفاقت بڑا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا؟ جی، تو ایک بیٹی اس سے بھی بڑی تھی، اس کی ٹانگ کٹی گئی ہے۔ وہ بھی معذور ہے؟ ہاں، وہ بھی معذور ہے۔ اور علی تیسرے نمبر پہ ہے۔ مجھے ایک بات بڑے دل سے بتانا، ایک بچے کا تم نے جنازہ دیکھا ہوگا، 2 بچوں کی تم معذوری دیکھ رہی ہو، جی، تمہارا دن کیسے کٹتا ہے اور پھر رات کو کیا کرتی ہو؟ سارے کام اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دینے والا ہے، حوصلہ بھی ہے۔ کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گی تو میرے بچوں کا کون دیکھے؟ اللہ وارث ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ بھروسہ ہے آپ کو یا اللہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہو سکتی، چوائس ہی نہیں ہے؟ چوائس نہیں ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ تمہارے بچے معذور ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ کبھی نہیں سوچا؟ اللہ اسے صحت دے، یہ بڑا ہو جائے گا، کام کرے گا، میرا سارا بن جائے گا۔ سب سے بڑا یقین ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ اس بیٹی کا کیا کرو گی جس کی کہ ٹانگ نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کے سارے کے، آج اسے گھر چھوڑ کے آئی ہوں، وہ دیکھ رہی ہے پروگرام۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ ان میں۔ بچوں کا بعد میں کون ہوگا؟ اللہ
میرے سے ہو سکتا ہے اللہ بہت بڑا سارا اور بنا دے. اللہ کی رسی جو ہے نا وہ مضبوطی سے اگر یہ المدثر نہ ہوتا وہ بھی اللہ پہ ہر کام اللہ. المدثر سے بہتری ہوئی تھی. ہاں کافی بہتری ہے. یہ ماشاءاللہ آپ شیر بن گئے, بولتا نہیں تھا. آل بال موت دے میں بہت مجھے ڈر لگتا. یہ بولتا نہیں تھا, چلتا نہیں تھا. مجھے موت دے اتنا ڈر لگتا. نہیں بیٹا ایسے نہیں. اب جب سے یہ اسکول میں آیا نا کافی بہتر ہو. اچھا علی مجھے یہ بتاؤ کہ تم ابھی جب پروگرام شروع نہیں ہوا تو ہم سے اتنی باتیں کر رہے تھے, اب کیوں نہیں باتیں کر رہے؟ کام نہیں کرتے. کیوں ڈر لگتا ہے تمہیں؟ بات ماشاءاللہ اب یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھتا ہے. پچھلی دفعہ پورے روزے رکھے ہیں اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی. نماز قضا آ جائے تو پھر اٹھ کے پڑھنی ہے. 24 پارے ہیں, ایک ایک لفظ. 24 15-16 اس نے بولنا اس المدثر میں آ کے شروع کیا. جی جی کتنے سال ہو گئے آپ کو المدثر میں؟ جی 5واں سال ہے. پانڈوا یہ 5واں سال ہے. 5 سال میں تم نے 5 ڈال دے کبھی کچھ دیکھا. کتنی عجیب بات ہے. جن لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے, جن لوگوں کے پاس ٹانگیں نہیں ہوتی, وہ بھی اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھتے ہیں جتنا شاید میرا کم از کم اتنا بھروسہ نہیں ہے. جس ماں کے 3 بچے, ایک کا اس نے جنازہ اٹھایا, اور بیٹی جو ہے وہ بوجھ بن چکی ہو, اس کی ٹانگ نہ ہو, وہ ویل چیئر کے علاوہ زندگی نہ گزار سکے. بیٹا جو آپ کے سامنے ہے, اللہ کرے کہ یہ بہت بہتر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنا بھروسہ اس ماں کا ہے اللہ کی ذات پہ, وہ اللہ کا نام یوں لیتی ہے جیسے کہ اللہ ہی ہمسائے. اور یہ یقیناً ہے, یہ وہ تعلق ہے جب خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے شارک سے بھی قریب ہوں. یہ اللہ شارک سے قریب ہے. اللہ تمہیں کسی اولاد کا کوئی غم نہ دے. لیکن یہ جو بٹ صاحب ہیں, یہ بھی چھوٹے سے ہمارے بہت اچھے نمائندے. بٹ صاحب نام کیا پورا آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے پورا؟ یہ بچہ بالکل چھوٹا سا ہے, لیکن علی کی باتیں سن کے اس کا دل بھی بھر آیا. مجھے نہیں پتا کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے اتنے جذباتی کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے ان کو. پانی بولو. نہیں لو نا میرا چندہ, کیوں لو رہے ہو؟ ہم ہیں نا تمہارے پاس. بھائی کتنا بہادر ہے علی بھائی. اچھا بٹ صاحب مجھے اپنا نام بتائیں نا پورا. آپ کیا نام ہے پورا آپ کا؟ شہزاد عالم بٹ. شہزاد عالم بٹ. تو یار بٹ تو بہادر ہوتے ہیں نا, تم کیوں بہادر نہیں ہو؟ بہادر بن جانا ہے نا تم نے, ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتاؤ تم کون سی کلاس میں ہو؟ اور کیا پڑھتے ہو؟ انگلش پڑھتے ہو؟ جی. اردو پڑھتے ہو؟ جی. تمہیں اپنی ٹیچر کون اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ؟ ٹیچر سندر, ٹیچر بابا, ٹیچر اقرا. اچھے لگتے ہیں؟ جی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا خواہش ہے زندگی میں سب سے زیادہ؟ تم اگر اللہ میاں سے ملو اور اللہ میاں کہے کہ بٹ صاحب کیا چاہیے آپ کو, تو آپ کیا مانگیں گے اللہ میاں سے؟ بہن بھائی اور گاڑی مانگا, اصلی گاڑی. یہ بچے کی خواہشیں ہیں, یہ بچے کا دل ہے. اس کو اپنی محرومی کا اس عمر میں احساس بھی نہیں ہے, لیکن جذبات ہیں, اور یہ آنکھوں کے آنسو جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں. عدنان بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. امام حنبل بہت بڑے امام تھے, لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کی خواب میں آیا تو لوگ پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا, اس لیے نہیں کہ میں فتوے لکھتا تھا, اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کی تربیت کرتا تھا, اس لیے کہ اللہ نے پوچھا کہ تو نے وہ جو کوڑے کھائے وہ کس لیے کھائے؟ میں نے کہا اللہ میں نے تیرے لیے کھائے. کہا تو نے میرے لیے کوڑے کھائے؟ کیا میں نے تجھے بخش دیا. خدا کے لیے کوئی ایک ایسا کام زندگی میں جو صرف اللہ واسطے ہو, وہ آج فیصلہ کر لیجئے گا, وعدہ کر لیجئے گا کہ ہم نے ضرور کرنا ہے. خدا تعالیٰ آپ کو اولاد کے تمام غموں سے دور رکھے. چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں.
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، او آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم۔ مصیبت کے مارے کہاں جائیں گے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہاں جائیں گے؟ یہ بہت سے ایسے زندگی کے معاملات ہیں جو کہ انسان دنیا میں کرتا ہے اور صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے۔ میں محب النبی طاہر ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بھی اس بات کا ذکر کروں گا اور آپ کی اجازت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اکثر جب کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہم نے جنت میں ضرور جانا ہے، جنت میں بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جو کہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ بڑے ادب سے اور عاجزی سے محب النبی طاہر کے سامنے جرأت کر کے بات کر رہا ہوں، وہ جو اللہ کی عاجزی میں ہم آنسو بہاتے ہیں نا، یہ نعمت ہمیں جنت میں نہیں ملے گی۔ وہ جو غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے دل رات کو ٹوٹتے ہیں، یہ جنت میں ہمیں نعمت نہیں ملے گی۔ یہ عاجزی جو جھولی پھیلاتے ہیں ہم خدا کے واسطے دے کر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، یہ نعمتیں ہمیں جنت میں نہیں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ وہ جو بھوک اور پیاس مجھے روزے میں اس دنیا میں ملتی ہے، جب میں جنت میں چلا جاؤں گا تو یہ محبت مجھے اللہ کے کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ وہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس۔ آج 15 شعبان کی جو رات ہے، اس میں خدا کی قسم ہر وہ آنسو جو آپ کی آنکھ سے گرے گا،
وہ آنسو بڑا اہم ہوگا. خدا کرے کہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے آنسو نکلے. میرے ساتھ آج میرے بہت سے پیارے پیارے بچے جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ استاذہ بھی ہیں اور طالب علم بھی ہیں. سب سے پہلے تو میرے ساتھ ارباب ہیں. ارباب السلام علیکم بیٹا. بیٹا یہ مائک پکڑ لو. ارباب ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شفقت کرنے کے لیے محب نبی طاہر ہیں. طاہر بھائی کمال بات نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس وقت زیادہ رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ عشق رسول دل میں جاگ رہا ہے, یا زیادہ رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اس امت کا ایک 6 سال کا بچہ جو ہے وہ دوسرے کی کہانی سن کے رو پڑا. اس میں میں رائے لیتا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ نوشین ہے اور ہمارے ساتھ عائشہ ہے. نوشین اور عائشہ دونوں سائیکالوجسٹ ہیں اور اس ادارے میں جس جذبے سے خدمت کر رہی ہیں, اللہ کرے کہ ہر گھر میں ایسی بیٹی ضرور پیدا ہو. ہمارے ساتھ نمیشہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو کہ ٹیچر ہے وہاں پہ, اور ہمارے ساتھ ام کلثوم بھی ہیں جو پڑھنے والے یہ 3 بچے تھے جنہوں نے اتنا خوبصورت, اور یقین کیجیے میں بڑا کرٹیکل ہوں ان کلاموں کے بارے میں, اتنا خوبصورت کلام جو ہے وہ شاید ہی کہیں اور بچوں کی زبان سے آپ نے سنا ہو. عدنان, نور اور اویس, یہ تینوں بچے. حضرت آپ سے ایک جملہ پہلے لوں پھر مہمانوں کے پاس جاؤں. یہ جو آج کی رات ہے یہ اہم ہے, دعاؤں کی ہے. برات سے مراد ہی اپنے گناہوں سے توبہ اور بخشش مانگنا ہے. مجھے ایک جملے میں خدا کے واسطے سمجھا دیجئے یہ بات کہ آج کی رات یہ بچے جو نہ دیکھ سکتے ہیں, کچھ بول نہیں سکتے, کچھ سن نہیں سکتے, کچھ چل نہیں سکتے, اور پھر وہ لوگ جو کہ ان کی مدد کے لیے ہیں یہاں پہ موجود, ان کے لیے آج دل میں کیا آہ اٹھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یمن و برکت رات اس کا آغاز ہو چکا, بے شک, اور آج کی رات یہ پیغام دیتی ہے کہ پروردگار کی یہ سنت ہے جو میں بتانے لگا ہوں کہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق پروردگار, اپنی شان کے مطابق پروردگار نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے مجھ سے کوئی آسمان دنیا پر آسمان دنیا اپنی شان کے مطابق ہے, مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو اس کو معاف کر دوں. اور یہ فجر تک کہتا ہے, کہہ کون رہا ہے؟ پاک پروردگار. ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا تو اس کو میں عافیت دے دوں. ہے مجھ سے کوئی گناہوں کی توبہ کرنے والا اس کو معاف کر دوں. حاجات کے لیے پروردگار کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جب پاک پروردگار خلاق عالم اعلان کرتا ہے تو مخلوق کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ میں نے تجھے بصارت بھی دی ہے, بصیرت دی ہے, جسم بھی دیا ہے, اعضاء بھی دی ہے, صحت بھی دی ہے, تندرستی بھی دی ہے, تو میری رضا کی خاطر میں یقرض اللہ قرضا حسنا, میری محبت کی خاطر تو کیا قربان کرتا ہے. اور یہ جو بے وارث اور لا وارث جن کو میں نے آزمائش میں کے اندر مبتلا کیا, ان کی مدد کے لیے اگر تو آئے گا تو پروردگار کہتا ہے تیرے لیے صرف جنت نہیں ہے بلکہ رب العلا کی رضا ہے. سبحان اللہ. آج کی رات اگر کوئی رب کی رضا لینا چاہتا ہے, رب کی خوشنودی لینا چاہتا ہے, جنت بڑی چھوٹی چیز ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا, ان کے دکھ کا مداوع کرنے والا, اسے صرف جنت نہیں ملتی بلکہ جنت والا ملتا ہے. جنت والا جو ہے جس کو چاہیے, جس کو جنت والا چاہیے, جس کو جنت والا چاہیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کا صدقہ, آقا کے وسیلہ جلیلہ سے آج ان جو لوگ جن کے پاس کوئی چیز سلب کر لی ہے, اور اللہ کی اپنی شان ہے, اس کی اپنی مصلحت ہے, اور اس کے مطابق اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قرب مل جائے تو ان لوارث یہ وسیلہ ہیں اور پکا وسیلہ ہیں, اور ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو نہ صرف اللہ اور اس کے رسول دونوں کی رضا ملے گی, اور جنت کے اندر وہ مقام ملے گا جس پر جنت والے بھی فخر کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوشین میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن ایک جملہ میں اپنے سننے والے سے عرض کروں کہ یقین کیجئے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو اگر قربان کریں صرف اللہ کے واسطے, تو میں رب تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ایسا نشہ ہے اپنی خواہش کو خدا کے واسطے قربان کر دینا کہ اس کی لذت جو ہے وہ نصیب والوں کی ہوتی ہے. نوشین اور عائشہ, میں آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں. بیٹا کیوں پڑھا رہی ہو یہاں؟ تمہارا کیریئر اس المدرسہ سے باہر بہت اچھا ہے, بڑے شہروں میں آپ آ سکتی ہیں اور سائیکالوجسٹ کے طور پہ کام کر سکتی ہیں. یہ جو چیز ہے یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, فرینڈز بھی پوچھتے ہیں, سب پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں یہاں پہ ہو. کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ جواب نہیں دے سکتے, کچھ ایسے فیلنگز ہوتی ہیں اس کا جواب جن کا آپ جواب نہیں دے سکتے. اس میں تسکین ہے بہت زیادہ. جب رات کو آپ ایک سکون سے سو جاتے ہیں, سب سے بڑی تسکین اسی چیز کی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کے رشتے خون کے نہیں ہوتے, احساس کے رشتے ہوتے ہیں, اور ان بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہے ہمارا وہ احساس کا رشتہ ہے, کیونکہ ان کے ساتھ رشتے میں کوئی دوگلا پن نہیں ہے, کوئی ان بچوں کے ساتھ ہمارا کوئی منافقت نہیں ہے.
بہت ہی پیور رشتہ ہے, اور شاید اس چیز کا صحیح جواب میں آپ کو نہ دے سکوں کہ میں یہاں پہ کیوں پڑھا رہی ہوں. عائشہ کیوں پڑھا رہی ہو؟ شاید یہ بچے جو ہیں اپنے محبت کا دائرہ اتنا اسٹرانگ کر لیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی باہر نہیں جا سکتے. جب ان سے ریٹرن ملنے والا آپ کو ایک اسمائل بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, اور یہ بچے آپ کو جانے دیتے اور آپ کا خود بھی دل نہیں کرتا کہ ایک بچہ دیکھیں آپ کے پاس آتا ہے, وہ چل نہیں سکتا, وہ بول نہیں سکتا, وہ دیکھ نہیں سکتا, سوسائٹی اس کو لیبلائز کر دیتی ہے کہ بچہ دنیا میں آگے کچھ نہیں کر سکتا. پھر جب آپ اس کو سکھا کر کچھ ایسے مقام پہ بنا دیتے ہو, وہ بچہ جو 20 سال سے کبھی اسکول نہیں گیا, وہ بچہ اس مقام کو بنانے والے اس کے اپنے ماں باپ نہیں, یہ اساتذہ ہیں. اساتذہ ہیں. جی مجھے ان کے لیے یاد ہے جو یہ نہیں کہہ سکے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ لوگ جو لوگوں کے لیے اثار اور قربانی کی حد کر دیتے ہیں اور خود خسارے میں رہتے ہیں. دنیا کے اندر جو اپنے خسارہ برداشت ہے لیکن سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. وقفے پہ جانا ہے. واہ 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 واہ. وہ اپنے لیے خسارہ لیتے ہیں, اور یہ خسارہ بھی خدا کی قسم کیا نعمت اور کیا نشہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو, زندگی کو داؤ پہ نہ لگا دے, بیچ دے, سودا کر لے. اور اللہ گواہ ہے, آپ نے بھی پچھلے رمضان میں دیکھا جتنے لوگوں نے اللہ سے اپنی عزت, جان اور مال کا سودا کیا, سارا پاکستان ان کے لیے آج بھی آنسو بہاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جو ان بچوں کو کارآمد بنا رہے ہیں اس معاشرے کے لیے, یہ اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک ہیں. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سے سبق دیے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر گئے, لوگوں نے کہا کہ دعا کرنی ہے, بارش نہیں ہو رہی. تو ان میں ایک گناہ گار تھا, آپ نے ہی واقعہ شاید یہ مجھے سنایا بھی تھا. تو اس بندے کی وجہ سے بارش خدا نہیں کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کی شناخت کی جائے, کون ہے جو گناہ گار ہے. اس نے اللہ والیہ سے کہا, اس نے کہا اللہ میاں تو نے میرا اتنا پردہ رکھا ہے, آج بھی میرا پردہ رکھ لے, مجھے ندامت ہے اپنے گناہوں پہ. اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دی اور کہا کہ اسی سے کہو کہ یہ دعا کرے. کہا جو گناہ گار تھا وہی دعا کرے. اللہ نے بارش کی. پھر اللہ کے نبی موسیٰ کہتے ہیں کہ رب مجھے دکھا تو صحیح کہ تو نے نبی اللہ کی بات کو نہیں سنا, تو نے اس گناہ گار کی بات پہ بارش کر دی. اللہ کہتے ہیں نبی میں نے زندگی میں جب وہ گناہ گار تھا تو اس کا پردہ چاک نہیں کیا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب میں اس کا پردہ کیسے بات کروں. یہ وہ شب ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ اور ثواب کا حساب لکھ رہا ہے. لیکن میں اس بات پہ کبھی ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کی قسم خدا رب اپنے مزاج اور اپنی حیثیت کے مطابق رحم سے زیادہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ حدیث ہے, اور حدیث قدسی جسے کہتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ ابن آدم میں جب تیرا مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے ظلم تم پہ کرنا اپنے پہ حرام قرار دیا. ہمارے ساتھ ام کلثوم ہے. ام کلثوم پڑھاتی ہیں ڈیف بچوں کو. کب سے پڑھا رہی بیٹا آپ؟ مجھے ابھی 1 ایئر ہو گیا. 1 سال ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ اس عمر میں جب آپ ڈیف بچوں کو پڑھاتی ہیں تو آپ کو کوئی خاص فیلنگ آتی ہے یا ایک کام جاب کے طور پہ کرتی ہیں؟ نہیں, جاب کے طور پہ تو نہیں کرتے, فیلنگز ہوتی ہیں, اور میں اپنے شوق سے ان کو پڑھانے کے لیے. یہ جو دونوں آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں بہن بھائی ہیں؟ ہاں جی. یہ دونوں ڈیف ہیں؟ جی دونوں ڈیف. دونوں اسی لیے بول نہیں سکتے. ان کے پیرنٹس ان کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے تھے؟ یہ اسٹوڈنٹ ہے جو جنید ہے, یہ میں ہمارے پاس آیا تھا 2014 میں. اچھا. تو تب اس کی ایج کافی تھی, کیونکہ جب اس کی برتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے والدین جو ان کو چھوڑ گئے تھے. ان کے والدین کو چھوڑ گئے؟ ہاں جی, کیونکہ یہ ڈیف تھا. اس کا علاج کروایا, پتہ چلا کہ یہ ڈیف ہے تو چھوڑ کے چلے گئے. ہاں جی. ہاں جی. مجھے نہیں پتا وہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں اور اپنے دل کے اوپر وہ کس طرح سے یہ پتھر رکھتے ہوں گے. اللہ کے رسول کی بات ہے کہ جب احساس گناہ ہو تو یہ بڑی رحمت کی بات ہے اور وہ احد کے پہاڑ جیسا لگتا ہے, لیکن جب احساس گناہ نہ ہو تو آپ اسے ایک مکھی طرح اپنے کندھے سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں. یہ دونوں بچے اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہاں جی, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا مجھے رباب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس ادارے میں کب آئی؟ مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بحیثیت ایک عورت, بحیثیت ایک لڑکی, تم اس معاشرے میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتی ہو اور کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں؟
آج سے 1 سال پہلے جب میں المدثر میں آئی تھی تو اس معاشرے کا بیہیویئر کچھ اچھا نہیں تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن کس بات کا؟ اندھے ہونے کا؟ جی بالکل اندھے ہونے کا، نہ صرف مجھے نظر آتا ہے بلکہ اب میرے 3 بہن بھائی ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہو گیا، اور سب سے زیادہ کرب کی بات میرے لیے یہی تھی کیونکہ میں اپنی امی کو چھپ چھپ کے روتے ہوئے دیکھتی تھی. تو ایسی ایک رات تھی جسے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو میری زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے وہ مقصد عطا کر، اور مجھے ایک ایسا ادارہ دے جس میں نہ صرف خود کو سپورٹ کروں، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاؤں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کروں. تو اللہ نے المدثر جیسی جنت مجھے دی جس میں سر مدثر جیسے عظیم انسان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یہ میں اپنے گمان سے اس حدیث میں اپنا گمان بھی ڈال کے آپ کو ہدیتاً سوال پیش کر رہا ہوں. جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ ابھی اماں ختیجہ جو ہیں وہ تشریف لائیں گی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوگا اور آپ ان سے کہیے گا کہ اللہ ختیجہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے. اماں ختیجہ کا کیونکہ بہت بڑا کردار ہے، وہ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں اس بات کو بالکل ایک جاہل بدو کی طرح سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لیے جو دودھ کا پیالہ بھی لے کے جائے اللہ اس کو سلام بھیج دیتا ہے. ہم اگر اللہ کے نبی کی اس امت کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو وہ کتنا بڑا ہوگا معاملہ، اور خدا اس معاملے کو دیکھ رہا ہوگا. آج کی شب کی جو توقیر ہے، جو فوقیت ہے، وہ کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ آج کی رات قبیلہ بنو قلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی گناہ گار آ جائیں گے تو پروردگار ان کو معاف کر دے گا. کیا بات ہے! اگر اللہ کی خشیت، اس کی محبت کے ساتھ ایک آنسو کا قطرہ، ایک آنسو کا، اور اس قطرے کا سائز، یہ جملہ ہے، یہ صحابی نے پوچھا، مکھی کے سر کے برابر بھی، تو اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. تو اس لیے آج کی رات کی توقیر یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت کی جائے، اور خشیت الہی اور محبت الہی اور عالم انسانیت کی محبت اور توقیر، بلکہ انسان کی عزت اور توقیر کرنا ہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تو پھر جب آدمی یہ کرے گا تو پھر اللہ پاک نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کی بلندی دراجات بھی. سبحان اللہ. یہ جو بات آپ فرما رہے تھے، یہ عرض کروں کہ وہ صحابہ میں رسول پاک نے کہا نا کہ جس نے ایک آنسو، آنکھیں دو دی ہیں، ایک آنسو، تو اس صحابی نے ہاتھ اٹھا لیا نا، کلاس لگی ہوتی نا ان کی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آنسو کتنا ہوگا، یعنی کہ سائز کیا ہوگا؟ کہا مکھی کے سر کے برابر. اور یہ وہ آنسو ہوتا ہے جو آنکھ میں اٹک تو جاتا ہے، نیچے ٹپکتا نہیں ہے. اتنے چھوٹے آنسو پہ اللہ نے جنت دے دی. کیا خوبصورت بات. اور اس کے علاوہ آج کی رات جو ہے وہ ایک حسن عمل کے طور پر جو تواتر کے ساتھ بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا کہ 2 رکعت نماز نفل اس انداز سے پڑھی جائے کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھ کے، الحمد شریف پڑھ کے 10 دفعہ کل شریف، اور 2 رکعتیں اسی طرح پڑھ کے اور اسی جگہ پہ بیٹھ جائے جس طرح آسانی ہو. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ 70 بار اگر پڑھا جائے تو اللہ پاک اس کی بخشش کرے گا، اس کے والدین کی بھی بخشش. حضرت یہ جو بچے رات کو پٹاخے چلائیں گے اور پھلجھڑیاں چلائیں گے، ان پہ رائے دیجیے. یہ شیطانی کام ہے، آگ کے ساتھ کھیلنا شیطانی کام ہے. آج کی رات بچے خوش رحمان ہو کو رہے ہیں نا اس پہ، تو ڈاکٹر صاحب نہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات رحمان کو راضی کرنا ہے، تو اس لیے شیطان کو راضی نہیں اس کرنا. بات کو ڈاکٹر صاحب یوں نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ جو بچے گلیوں میں پٹاخے چلا رہے ہیں وہ اخلاقی طور پہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ان کو مجھ اور آپ سے زیادہ یقین کامل ہے کہ خدا بخشنے والا ہے. نہیں، اس کے اندر وہ تو خوشی کی رات منا رہے ہیں. نہیں، میں گزارش کر دوں، خوشی کا طریقہ جو آپ نے اور میں نے نہیں بنانا، خوشی کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ خرافات سے بچا جائے. اور اگر آدمی یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، تو پروردگار دین اور دنیا کی عافیت بھی عطا کرے گا، گھر بار کی بھی کرے گا. اور آج کی رات ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرے، وطن عزیز کے لیے بھی دعا کرے، ان جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بنے، اور آج یہ عہد کرے کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل بنایا، تو نے مجھے مکمل آزادی ہے، تو میں ان کی مدد کروں گا جن کے آزاد نہیں ہے. پروردگار مجھے استقامت کی دولت عطا فرما. آمین بھی کہیے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا مائک دینا، مجھے مائک دینا، میں اس بچے کے پاس بیٹھوں جا کے اور اس سے نعت سنوں. نعت ہمیں ان میں سے کون سا بچہ ہے جس نے سنانی تھی؟ آپ نے سنانی تھی. نور آپ نے سنانی ہے نا؟ لیکن یہ جو بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا نا، اس سے میں ابھی بات کرتا ہوں. یہ نعت سنیے اور پھر آپ سے بات کرتا ہوں. جی نور فرمائیے. بسم اللہ. اے سبز گنبد والے
دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو۔ خواتین حضرات، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں دل کی ایک اور حیثیت اور حیثیت جو ہے وہ بالکل میری تو بدل جاتی ہے، لیکن کمال بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہ جن لوگوں نے اللہ سے محبت کا عشق کا سودا کیا ہو، آج نعتیں جو ہیں ہم سنتے ہیں اور یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دل کا گداز ہوتا ہی، وہ شخص بھی یاد آتا ہے جس کی وجہ سے نعتیں جو ہیں یہ سب لوگوں کے کانوں میں آج میں خاص طور پہ میں انتہائی ممنون ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ان بچوں کو شیئر کیا ہے۔ میری ٹیم جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر دے، اس بچے کے آنسو دیکھ کے یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ اس کے لیے کھلونا لے کر آئے ہیں تاکہ ان کا ایک حصہ ہو۔ یہ بٹ صاحب یہ آپ کے لیے نا، میرے سارے جو ساتھی ہیں نا انہوں نے کار بھیجی ہے اور یہ آپ نے اپنی ٹیچر سے سیکھنی ہے کہ یہ کیسے چلانی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے لوگوں میں ایک ایسا گناہ گار ہے جس نے کہ کبھی کچھ ثواب کا کام کیا نہیں، وہ بہت گناہ گار ہے اور اس کا سارے کا عذاب جو ہے لوگوں پہ پڑ رہا ہے، تو اس کو مار کیوں نہیں دیتا، اس کی زندگی ختم کیوں نہیں کر دیتا، وہ عذاب سے ختم ہو جائے وہ کام۔ وہ اللہ کے پاس، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا بہت حساب لے لوں گا۔ جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو دوزخ دے دی جائے گی، مار دیا جائے گا، حضرت موسیٰ نے جا کے اس شخص کو بتایا کہ اللہ تجھے مار کے دوزخ میں پہنچانے والا ہے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا، یہ غور کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، وہ باہر نکلا، آسمان کو دیکھا، جھولی پھیلائی اور خدا سے کہتا ہے اللہ کیا تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے؟ نہیں، اگر میرے گناہ زیادہ ہے تو دوزخ دے دے، اگر تیری رحمت زیادہ ہے تو پھر مجھے بخش دے۔ آج یہ رات ہے جو کہ بخشش مانگنے والی ہے، خدا کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے گناہوں کو پردہ بھی رکھے اور بخش بھی دے جیسے موسیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق اور فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔